مجھے نہیں پتا خدا کون ہے، کیا ہے، لیکن میرے نزدیک تم خدا ہو، کیونکہ تم ان مریضوں کا خیال رکھ رہے ہو۔ میرے نزدیک ارطغرل خدا ہے، کیونکہ وہ مردہ جسموں سے ہمارے کھانے کے لیے گوشت کاٹ کر لاتا ہے اور ہمیں بتاتا بھی نہیں کہ ہمارے کس دوست کا ہے، تاکہ ہم اس گوشت کو کھا کر زندہ رہ سکیں۔ یہ خوبصورت ترین ڈائیلاگ نیٹ فلکس پر آئی ہوئی ایک فلم کا ہے، جو ایک حقیقی واقعے پر فلمائی گئی ہے۔ 12 اکتوبر 1972 میں ایک جہاز 45 لوگوں کو سینتیاگو چلی لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایک برفیلی پہاڑی مقام پر جہاز کریش ہو جاتا ہے، جس سے موقع پر ہی 12 لوگ مر جاتے ہیں اور باقی 33 میں سے مزید 5 لوگ پہلی ہی رات شدید ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ باقی لوگ اس امید میں ہوتے ہیں کہ کوئی ریسکیو جہاز آ کر انہیں یہاں سے بچا کر لے جائے گا، لیکن ان کی امید چند دنوں کے اندر ہی دم توڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پر پھنسے ہیں اس جگہ کو اوپر سے بلندی سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس دوران مزید کچھ لوگ موسم کی شدت اور بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو امید دلاتے ہیں کہ ہم ضرور واپس گھر جائیں گے، اپنوں سے ملیں گے۔ انہی خوبصورت یادوں میں سب ایک اور خطرے سے بے خبر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ایک خطرناک قسم کا ایولانچ آتا ہے، اور وہ جس آدھے جہاز میں پناہ لیے ہوتے ہیں وہ کئی فٹ برف کے اندر دھنس جاتا ہے، جس سے مزید 8 لوگ مر جاتے ہیں۔ اب زندہ بچ جانے والے لوگوں کے پاس مرے ہوئے لوگوں کا گوشت کھانے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ 3 لوگ باہر پڑی لاشوں کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لاتے ہیں اور باقی انہیں کھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہفتوں تک چلتا رہتا ہے۔ تمہیں پتا ہے تم یہ گوشت کھا رہے ہو تمہارے کسی دوست کا بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے، اس کے جواب میں وہ کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کیسے مائیں اپنے بچوں کے مرنے پر دھاڑے مار کر روتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا میری ماں اس صدمے سے گزرے، لہٰذا مجھے اپنی ماں کے لیے زندہ رہنا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب لوگ خود کو اس ماحول میں ڈھال لیتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اپنے اچھے وقتوں کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنے بچپن کی شرارتوں کے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ ارد گرد پڑی 20 لاشیں، جن میں سے اکثر لاشوں کا گوشت وہ کھا چکے ہوتے ہیں، خون جما دینے والی سردی، طوفانی برف باری اور روزانہ ایک نئی گرتی ہوئی لاش۔ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی ان لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارا، امید کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی کوشش جاری رکھی تاکہ کسی طرح کسی مدد کو بلایا جا سکے۔ اور یوں 2 دوست مدد کی تلاش میں ایک مرتبہ پھر نکلتے ہیں، اور بالآخر 12 دن برف پوش پہاڑوں میں بغیر پانی، بغیر کھائے، بغیر کسی سہولت کے، فقط انسانی گوشت کے چند ٹکڑوں کے سہارے وہ دونوں قریب کی کسی وادی میں پہنچتے ہیں، جہاں سے پھر ان کے باقی لوگوں کو بھی ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ فلم کو اس عمدہ انداز میں فلمایا گیا ہے کہ آپ پہلے لمحے سے آخر تک اس کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ داستان ہے سروائیول کی، کہ جب تک آپ خود ہار نہ مان لیں تب تک موت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور آپ موت کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ آخر 72 دنوں کے بعد بچ جانے والے 16 لوگوں کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ حقیقت پر مبنی اس فلم کو دیکھ کر آپ جذباتی بھی ہوں گے، آپ کو رونا بھی آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ بھی ان کے ساتھ اس تکلیف میں ہیں، اور آخر میں جب ان کو بچا لیا جاتا ہے تو آپ کو بھی خوشی ملتی ہے، جیسے زندہ بچ جانے والوں میں سے کوئی آپ کا بھی اپنا تھا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ فلم ضرور دیکھیں۔ سوسائٹی آف سنو نیٹ فلکس پر دستیاب ہے۔ اور ہاں، آخر میں ایک اہم ترین بات، مجھ سے مہربانی نیٹ فلکس کا اکاؤنٹ مت مانگیے گا کیونکہ میں خود کسی اور سے مانگ کر چلا رہی ہوں۔ اپنی رائے بھی دیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی۔